کا کام کرے گا اسے بھی اپنے سامنے پائے گا، اور ہر ایک نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مالک یوم الدین، جو فیصلے کے دن کا مالک، وہ فیصلے کا دن ہوگا، ہر آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور کوئی آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ لوگوں کے حقوق کے بارے میں سرخرو نہ ہو جائے، اور اسی طریقے سے کوئی آدمی جہنم میں بھی نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے ساتھ حقوق کا تصفیہ نہ کر لیا جائے۔ اور جب یہ دن آئے گا تو بڑا بھیانک دن ہوگا، قیامت کہتے ہیں۔ یہ قیامت لوگوں کے ہوش اڑا دے گی، یہ قیامت زمین و آسمان کے نظام کو تہو بالا کر دے گی، اللہ کے حکم سے سارا نظام بدل جائے گا۔ اس دن کی سنگینی کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید، کہ جس دن دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھول جائیں گی، اور جس دن حمل والی عورتیں اپنے حمل کو ساقط کر دیں گی، اور لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں محسوس ہو رہے ہوں، حالانکہ ان کو نشہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شدید ہے، یعنی اللہ کے عذاب کی ہیبت ہوگی، اس کا ڈر و خوف اتنا غالب ہوگا، اس کا رعب اتنا طاری ہوگا کہ آدمی کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے۔ مگر دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں قائم ہوگی، لوگوں کی پیشی اللہ کے ہاں نہیں ہوگی، ان کی زندگی اسی دنیا تک محدود ہے، اور دنیا ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ ان کو نہیں اٹھایا جائے گا، اور دوسری زندگی میں ان کے ساتھ جنت و جہنم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ ان کا ماننا یہ ہے، جیسا کہ قرآن نے ان کی حکایت بیان کی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، کہ بس ہماری زندگی دنیا تک محدود ہے، اور ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی قرآن پاک، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں قیامت کے بارے میں، دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک ہے، تم اپنی خلقت پہ غور کرو کہ اللہ نے کیسے کیسے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مختلف مراحل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارا، جو اس بات پہ قادر ہے وہ دوبارہ زندگی کیوں نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں عقل پر سرزنش فرمائی ہے، ضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہتا ہے، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اپنی خلقت کو، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ نسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں میں جو گل سڑ گئی، جو ٹوٹ کے بکھر چکی ہے، من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں میں زندگی کون پیدا کرے گا جو بوسیدہ ہو چکی ہیں، جو رمیم ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ آپ بتا دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ زندگی پیدا کی، جب کوئی مثال نہیں تھی سامنے، اور جب کوئی ڈھانچہ نہیں تھا، لا شے سے اس نے پیدا کر دیا، عدم سے وجود بخشا، مٹی سے اس نے انسان کا پتلا بنایا، اس میں زندگی کی روح ڈال دی، پھر اس کو پیدا کرے گا۔ وہو بکل خلق علیم، وہ تو ہر پیدائش کے بارے میں جاننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، سب جانتا ہے کہ کیسے پیدا کیا جائے، کیسے زندگی ڈالی جائے، اور بہت سی مثالیں اللہ نے قرآن مجید میں اس زندگی کی بیان کی، اور مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات کے ذریعہ ثابت کیا۔ سورہ کہف میں واقعہ ہے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دینے کا، اللہ کی قدرت کاملہ کے اظہار کا۔ ایک نبی کا واقعہ ہے، قرآن مجید میں اس طرح کے واقعات بیان کیے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مردہ جسموں میں زندگی کی ڈھل دوڑاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ دن جس کا عقیدہ انسان رکھتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جزا و سزا کے تصور سے
اپنے تصرفات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس کے دل میں جزا و سزا کا تصور نہیں ہوتا تو شترے بے مہار ہو جاتا ہے، اور جو جتنا عقیدے آخرت سے بے بہرا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کے ہاں دنیا کی طلب ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اس فانی دنیا میں دل لگاتا ہے، اور اس کے ہاں کوئی قید و بند نہیں ہوتی، کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، وہ اپنے من کا موجی ہوتا ہے، اور جو اس کے سمجھ میں جو بھی بات آتی ہے وہ کرتا ہے، اور جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس کو یہ پرواہ نہیں کہ میں نے فلاں پر ظلم کیا، اس کو یہ پرواہ نہیں کہ کسی کا مال میں نے ہڑپ کر لیا، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں نے زنا کر لیا، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں نے چوری کر لی، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا۔ جو چاہتا وہ کرتا ہے، اور زندگی میں اس کا دل لگا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہودیوں کے بارے میں جو دنیا میں سب سے زیادہ فساد مچانے والے اور دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے والے اور ساری دنیا کے نظام کو تہوبالا کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں، ہر فساد میں جن کا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ دنیا کی زندگی کے بڑے حریص ہیں۔ اور فرمایا کہ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جو لوگ مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو شکتی کا مالک سمجھتے ہیں، وہ بھی زندگی کے بڑے حریص ہیں۔ حالانکہ یہ زندگی اگر ان کو مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک ایک آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہزار ہزار سال تک جیتا رہے، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون، اور اگر زندگی مل بھی جائے اتنی تو کیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد حضرات دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بریک کے بعد دوبارہ ہم اپنی بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑی تھی۔ جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کی زندگی کا نقشہ دوسرا ہوتا ہے۔ وہ اگر حاکم وقت ہیں، اگر ان کو دنیا کی بادشاہی ملی ہوئی ہے، وہ بادشاہت کے تخت پہ بیٹھ کر بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اور بندوں پہ احسان کرنے والے، رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ظلم و شقاوت کا ان کی زندگی میں کہیں دخل نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، ساری اپنی اپنی ذمہ داریوں کا ان کو احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عراق میں ایک خچر پھسل کر گر جائے تو مجھے یہ خوف ہے کہ دن قیامت میں اللہ سے پوچھے گا کہ اے عمر، تو مسلمانوں کا بادشاہ تھا اور تو نے ان کے لیے سڑک کیوں نہیں بنوائی کہ ان کا جانور پھسل کے گر جاتا تھا، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ اس احساس جواب دہی کے ساتھ اللہ کو ماننے والا اور آخرت پہ یقین رکھنے والا اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا کا بہترین انسان ہوتا ہے، اور ساری انسانیوں کے لیے رحمتوں کا پیغام بر ہوتا ہے، اور اس کے معاملات میں رحمتیں اور شفقتیں غالب ہوتی ہیں۔ وہ دنیا میں ناانصافی اور ظلم کا خاتمہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کے سپہ سالار رستم کے دربار میں کہا تھا کہ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہم کو اس لیے بنایا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کھڑا کیا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کے اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف لے جائیں، اور جو دھرموں نے ظلم کر رکھا ہے ان ظلموں سے نجات دے کے اسلام کے عدل کی چھاؤں میں ان کو لے آئے۔ حضرات، قیامت کی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد ناموں سے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھی قیامت کا تذکرہ بہت کیا کرتے تھے، کیونکہ قیامت معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوگا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا بڑی میٹھی، بڑی شیریں، بڑی خوبصورت، بڑی جذاب، اپنی طرف کھینچنے والی نظر آتی ہے، لیکن یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ سب دیکھنے میں بہت چمکدار نظر آتی ہے، لیکن اس کی حقیقت بڑی بدبودار ہے۔ یہ ختم ہو جانے والی دنیا،
کہ اگر دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی، پتہ چلا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، ورنہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، جو کافر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما شقا کافر شربت مائن ابدا، تو نافرمانوں کو اگر دنیا کی اہمیت ہوتی تو کافروں کو اللہ تعالیٰ ایک گھٹ بھی پانی نہیں دیتا، کیونکہ اس کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں۔ لیکن دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے سب کو نوازتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں اسی کو نوازے گا جو اس کے طریقے پہ چلنے والا ہے، جو اس پہ ایمان رکھنے والا ہے، جو اس کی بات ماننے والا ہے، جو انسانوں کے ساتھ اس کے حکم کے مطابق اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ لیکن یہ قیامت ایک بیک قائم نہیں ہو جائے گی، دھیرے دھیرے اس کی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ دنیا قیامت کی طرف آہستہ آہستہ بڑھے گی۔ اس دنیا کی زندگی کتنی ہے، صرف ایک انسان کا اندازہ ہے، کتنے سال تک ہم زندگی گزار چکے ہیں، اتنے ہزار سال، اتنے لاکھ سال، جو بھی لوگوں کا ہے وہ اندازہ ہے۔ یہ حقیقت اللہ کو معلوم ہے کہ کب سے یہ دنیا قائم ہے اور کتنے سال اس پہ گزر چکے ہیں، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اسی طریقے سے یہ دنیا کب ختم ہوگی، قیامت کب آئے گی، اس کا علم دنیا میں کسی کو نہیں ہے۔ نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی جانتا ہے، اور نہ دنیا کا اور کوئی برگزیدہ انسان جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت واضح بیان فرمایا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ جو واضح کر دیا گیا کہ اس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، لیکن یہ بات آپ نے کبھی نہیں بتائی کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیونکہ آپ کو خود اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آنے والی۔ قیامت کے بہت سے نام ہیں، کہ قیامت کو القاریہ کہا گیا، کھڑا دینے والی، اور مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا گیا، کئی نام ہیں۔ یہ صرف قیامت پہ ہمارا بیان نہیں ہے، ہمارے اس موضوع کا سلسلہ قیامت کی نشانیوں سے ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کون کون سی نشانیاں قیامت کی بتائی گئی، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیں قیامت کی نشانیوں کو دو طرح سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اور دوسری قیامت کی بڑی نشانیاں۔ اور ایک تقسیم اور بھی کی جا سکتی ہے کہ قیامت کی وہ نشانیاں جو وجود میں آ چکی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور دوسری وہ نشانیاں ہیں جو وجود میں نہیں آئی ہیں اور نہ ہی ان کے بارے میں ابھی یہ واضح ہے کہ وہ کب، یعنی بالتعین کب وجود میں آئیں گی۔ دوسری بات جو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی قیامت کی نشانی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہر حال میں ناپسندیدہ ہے اور اس سے ہر حال میں آدمی کو بچنا ہی چاہیے، ایسی بات نہیں۔ بس وہ نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک علامت قرار دی ہے کہ وہ چیز ظاہر ہوگی تو سمجھو کہ قیامت کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، قیامت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اس تمہید کے بعد، اس چھوٹی سی تمہید کے بعد، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو شروع کریں۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ چھوٹی نشانیوں پر گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد بڑی نشانیوں کی طرف پہنچیں گے۔ اس میں بہت سی سبق آموز باتیں ہیں، عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں، اور بہت سے غلط و باطل عقائد کی تردید بھی اس میں موجود ہے۔ اور موجودہ زمانے میں جب کہ لوگوں کے اندر مادیت پیدا ہو چکی ہے، عقلیت کا غلبہ ہے، اور بہت سے لوگ جو اپنی عقل کے علمبردار ہیں، جو اپنی عقل کو غیرات میں بہت اہمیت دیتے ہیں، تو وہ بہت سی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اسی پر ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ دیکھیے قرآن اور سنت میں جو بھی باتیں آئی ہیں، ایک مومن کو انہیں ماننا لازم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات
انسان کی عقل میں آئے یا نہ آئے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ صحیح طریقے سے صحیح سند کے ساتھ وہ بات ہم تک پہنچی ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مانا جائے، کیونکہ بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عقل محدود ہے، وہ چاہے جتنی بھی بڑی عقل ہماری ہو اس کی ایک لمٹ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک آدمی آیا اور اپنے بیٹے کو لے کر آیا، کہا جناب یہ بہت ٹینشن اور اضطراب کا شکار ہے، حیرت میں پڑ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس نوجوان سے جو لایا گیا تھا ان کے یہاں، جو حیرت کے مارے پریشان تھا، دماغی اضطراب کا شکار تھا، کیونکہ بہت بڑی بڑی باتیں سوچتا تھا وہ دوسرے مسائل پہ، اور اس کی عقل حیران رہ جاتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ بیٹے سامنے تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ فلاں چیز نظر آتی، اس کے آگے کیا؟ فلاں چیز، اس کے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس کے آگے تک نظر کام نہیں کرتی ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیکھی جانے والی آنکھوں کے لیے ایک حد متعین کی ہے، اسی طرح عقل کی آنکھوں کے لیے بھی ایک حد متعین ہے، وہ اتنا ہی دیکھ سکتی ہے جتنا اس کے لیے حد متعین کی گئی ہے، اس کے آگے اس کو دکھائی نہیں دے سکتا۔ تو انسان کی عقل چاہے جتنی بڑی ہو جائے محدود ہے۔ تو ہم سب سے پہلی نشانی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور اس کی کوئی ترتیب ایسا نہیں ہے کہ احادیث میں وارد ہے کہ بالکل ترتیب کے ساتھ بتایا گیا کہ پہلے یہ ہوگی، پہلے وہ یہ ہوگی۔ ایک سیاق اور ایک اندازہ ہوتا ہے، یہ ترتیب اس طرح سے ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں جتنے لوگوں نے ترتیبات بنائی ہیں وہ سب اجتہادی مسئلہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ چیزیں واقع ہوں۔ تو اس لیے عام طور پر نشانیوں کو ذکر کیا جاتا ہے، ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بعض نشانیوں کے بعد آئیں گی، جیسا کہ بعض احادیث سے ثابت ہے۔ تو ہم اب اس کے بعد اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ آپ خود قیامت کی نشانی تھے، اور آپ نبی القیامہ تھے، یعنی آپ کے بعد قیامت قائم ہو جانے والی تھی۔ آپ نے فرمایا، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، جس کو بخاری نے کتاب الرقاق میں نقل کیا ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین ویشیر باصبعیہ فیمدہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا، اور آپ اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرماتے اور ان کو پھیلا دیا کرتے تھے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر اسی موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔